السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منها 4 حرم الی آخر آیہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الشباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ برادران محترم، بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ آج کے دن کچھ لوگ کچھ بدعات اور خرافات انجام دیتے ہیں، یا خود تو نہیں دیکھتے بلکہ جو لوگ وہ کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے۔ آج کل موبائلوں میں شیعہ لوگوں کا ماتم دکھایا جاتا ہے۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق غم زدہ ہونا، وہ کالے کپڑے پہننا، وہ اپنے ہتھیار سے اپنے بدن کا خون نکال لینا، ماتم کرنا، یہ سب کرنا بھی گناہ ہے اور اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے۔ محرم کا مہینہ یہ ماتم بنانے کا مہینہ نہیں، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے روزے۔ محرم کے مہینے کے پہلی تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک جتنے چاہے روزے رکھو، جتنے چاہے قرآن کی عبادت کرو، ذکر کرو، اذکار کرو۔ یہ محرم کا مہینہ روزہ رکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس محرم کے مہینے کے متعلق خود قرآن کہتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کہتا ہے سال کے 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے عظمت والے۔ قرآن کے آج تک جتنے لوگوں نے بھی تفسیر لکھا، ہر مفسر لکھتے ہیں وہ 4 مہینے میں ایک مہینہ محرم کا یہ عظمت والا مہینہ، اس میں ماتم نہیں بنانا، نہ ماتم بنانے والے کا ہم لوگ منظر دیکھنا۔ محرم کا مہینہ اسلام آنے سے پہلے بھی افضل تھا۔ اسلام آنے سے پہلے کیسے افضل؟ اسلام آنے سے پہلے خاندان میں جنگ ہوتی تھی بات بات پر، جیسے ہی محرم کا مہینہ ہوتا لوگ جنگ کو رکا دیتے تھے، نہیں عظمت والا مہینہ آیا ہم اس میں لڑیں گے نہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کو گئے، مدینے میں زیادہ لوگ یہودی رہتے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا محرم کے 10 تاریخ کو یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے میرے دوستوں بتاؤ محرم کے 10 تاریخ کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ اللہ کے نبی کے پوچھنے پر یہودی نے بتایا، اس محرم کے 10 تاریخ کو اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کے قوم کو فرعون اور ظالموں سے نجات دی تھی، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، صحابہ تم بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھو۔ آج محرم کی 10 تاریخ ہے، بہت سارے لوگ روزہ ہیں، بڑے مبارک ہیں لوگ جو روزے دار ہیں۔ یہ روزہ کوئی واجب نہیں، کوئی فرض نہیں، ایک مسنون روزہ ہے۔ اگر کوئی نہیں رکھتا تو گناہ نہیں، لیکن رکھنے سے بڑا فائدہ۔ کیا فائدہ؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 1 سال کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ سال 2026 کا محرم کا میں نے روزہ رکھا تو 25 میں میرے جتنے گناہ ہوئے اللہ پورے گناہ کو معاف کر دیتا، چھوٹے چھوٹے گناہ کو۔ تو محرم کے مہینے میں کم از کم 2 روزے، 9-10 کو یا 10-11 کو یہ 2 روزے رکھنا مسنون ہے۔ اب اتفاق سے محرم کے مہینے میں امام حسین شہید ہوئے تھے۔ وہ شہید ہونے کے بنا پر ہمارے باپ داداؤں سے بات چلی آ رہی ہے کہ مہینہ منحوس ہے، امام حسین شہید ہوئے تھے کربلا میں۔ شہید ہونے منحوس نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ، پھر زندہ کیا جاؤ، پھر قتل کیا جاؤ۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا۔ اور اللہ کے نام پر قتل ہونا منحوس ہوتا تو اللہ کے نبی ایسی موت مانگتے نہیں۔ کسی بھی صحابی کا کسی بھی تاریخ کو اللہ کے نام پر شہید ہونے سے وہ مہینہ، وہ تاریخ، وہ دن منحوس نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اسی محرم کے 10 تاریخ کو کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ بعض لوگوں کے غلط خیالات کو دور کرتا ہوں، مختصر سمجھا دیتا ہوں واقعہ کیسے آیا۔ امام حسین حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی مرتضیٰ کے بیٹے، نبی کے نواسے۔ امام حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے، شعبان کے مہینے میں۔ جب نبی ہجرت کر کے 14 سال گزر رہا تھا مدینے میں، فاطمہ کے گھر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ نبی گئے اور ان کا نام حسین رکھا، اذان دی، اقامت کہی اور بچے کا تہنیک کیا۔ تہنیک کہتے ہیں کوئی میٹھی چیز کو اس بچے کے تالو کو لگا دینا، منہ کے اندر والے حصے کو لگا دینا۔ اللہ کے نبی نے تہنیک کیا اور حسین نام رکھا۔ محدثین لکھتے ہیں حسن اور حسین دنیا میں ایک پہلے نام ہے جو نبی نے رکھے، اس سے پہلے دنیا میں کوئی بھی اپنے اولاد کا نام حسن حسین نہیں رکھے تھے، یہ نیا نام تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت امام حسین کی عمر صرف 7 سال۔ امام حسن اور امام حسین کو نبی بہت چاہتے تھے۔ نبی جب سجدے میں جاتے تو بچے آ کر نبی کے پیٹھ پر بیٹھتے تھے تو نبی سجدہ لمبا کرتے تھے، کہیں میرے نواز سے گر نہ جائے، ہم کو چوٹ نہ لگی۔ مسلم احمد کی روایت ہے ایک مرتبہ زوردار بارش ہوئی، نبی نماز کے لیے آ رہے تھے، نبی کو دیکھ کر حسن حسین بھی فاطمہ کے گھر سے دوڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، فاطمہ بچوں کو روک لو، بارش زوردار آئی رہی ہے، بارش کے بوندیں میرے نوازوں کو تکلیف پہنچائے گی۔ اتنا چاہتے تھے امام حسین اور امام حسن کو پیارے نبی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا تھا یہ دونوں شہید ہونے والے ہیں۔ مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں کی باتیں کر رہا ہوں۔
کوئی قصہ کہانی نہیں، کوئی من گھڑت بات نہیں، کوئی ضعیف روایت نہیں، مسند احمد صحیح حدیث ہے۔ اس میں ہے ایک مرتبہ جبرائیل آئے، ہاتھ میں مٹی تھی اور اس کا رنگ لال تھا۔ نبی نے پوچھا یہ کیوں ہے؟ جبرائیل نے کہا تمہارے دونوں نواسے حسن اور حسین شہید ہونے والے ہیں، یہ پیغام دینے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو نبی نے دنیا میں بتا دیا تھا یہ دونوں شہید ہونے والے ہیں۔ تو اتفاق سے امام حسین جو شہید ہوئے اسی محرم کے 10 تاریخ کو کربلا میں شہید ہوئے۔ وہ کیسے؟ جب نبی کا انتقال ہوا تو ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، اور ان کا جب انتقال ہوا تو عمر فاروق امیر المومنین بنے، اور جب ان کو ظالموں نے شہید کیا، نبی کے مسجد میں مصلی رسول پر خنجر مار کر عمر فاروق کو شہید کیا گیا، تو اس کے بعد عثمان غنی خلیفہ بنے، اور عثمان غنی بہت نرم مزاج والے۔ وہاں سے فتنوں کا دور شروع ہوا، مسلمانوں میں پارٹی بازی ہوئی، چند لوگ عثمان کے ماننے والے، چند لوگ دوسروں کے ماننے والے۔ یہ طریقہ، یہ رواج پہلے سے بھی آیا تھا، صحابہ کے دور میں بھی شروع ہوا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی چند سال کے بعد 40 دن تک مدینے کے مسجد نبوی میں رکھ کر، پیاسا رکھ کر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے۔ تو حضرت علی کے دور میں اور مسلمانوں میں نااتفاقی زیادہ پیدا ہوئی۔ امیر معاویہ کہنے لگے علی عثمان کے قتل کرنے والوں کا خون کا بدلہ لو۔ حضرت علی کہنے لگے یہ بدلہ لینے کا موقع نہیں ہے، یہ مدینے کی سرزمین ہے، یہاں خون نہیں بہایا جائے گا، یہ نبی کا پاک شہر ہے، بدلہ نہیں لیں گے، وقت آئے پر دیکھا جائے گا۔ امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں نااتفاقی پیدا ہوئی۔ اس صحابہ کے درمیان میں جو نااتفاقی پیدا ہوئی، ہمیں اسے کوئی برا بھلا کہنے کا اختیار نہیں۔ نبی نے فرمایا اگر ایک مسلمان کسی صحابی کو گالی دیتا ہے یا اسلام کے بارے میں برا سمجھتا ہے، اس مسلمان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور پورے انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ صحابہ میں نااتفاقی تھی، وہ اللہ کی مرضی، ہمیں اسے بولنے کا اختیار نہیں۔ بہرحال حضرت علی امیر المومنین بنے تھے، وہ بھی چند سال خلافت کرے۔ 40 ہجری میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا کوفے کے اندر۔ وہ مدینے میں تھے اور یہاں جنگ کا سلسلہ شروع ہونے کے امکانات تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو چھوڑ کر کوفہ چلے گئے۔ مدینے میں خون خرابہ بہتر نہیں ہے، یہ نبی کا شہر ہے، یا نبی آرام کر رہے ہیں، نبی کے شہر میں مسجد نبوی کے قریب میں بس کر خون بہانا اچھا نہیں۔ حضرت علی مدینے کو چھوڑ کر کوفہ چلے گئے تھے۔ کوفہ میں کوفیوں نے ان کو دھوکے سے مار دیا، شہید کر دیا۔ بہرحال ان کے شہادت کے بعد حضرت حسن خلیفہ بنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں، میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا۔ یہاں اور مسلمانوں میں زیادہ ہنگامہ شروع ہوا، دونوں جماعتیں الگ الگ ہونے لگی۔ تو حضرت حسن نے 6 مہینے کے اندر ہی اپنی خلافت سے دور ہٹ گئے اور ان کے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عرب کے خلیفہ بنے ہیں۔ 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک تقریباً 19 سال کچھ مہینے وہ خلیفہ بنے، اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اعلان کیا میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ بنے گا۔ اب مدینے میں بڑے بڑے صحابہ تھے، مکے میں بڑے بڑے صحابہ تھے، اس میں امام حسین بھی تھے، انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہمیں امیر المومنین امیر معاویہ کو تو تسلیم کر لیا تھا، اب اس کے بیٹے یزید کو ہم بادشاہ تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک نہیں۔ جب بادشاہ اور ایک قوم کا رہبر بگڑ جاتا ہے تو لوگ بھی بگڑ جاتے ہیں، اس لیے ہم یزید کو بادشاہ نہیں مانیں گے۔ امام
حسین نے بھی اعلان کیا، عبداللہ بن عمر نے بھی اعلان کیا، اور بھی بڑے بڑے صحابہ مدینے کے سرزمین میں تھے، مکے کے سرزمین میں تھے، انہوں نے اعلان کیا ہم اس کو بادشاہ نہیں مانیں گے۔ یہاں سے جنگ کا سلسلہ زیادہ شروع ہوا، اور ادھر یزید کا اعلان ہوا، امام حسین کو پیغام آیا تم رسول اللہ کے نواسے ہو، اگر تم بیعت کر لو گے تو لوگ تمہارے بات دیکھ کر میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے، مجھے بادشاہ تسلیم کریں گے، مجھے اپنا رہبر اور رہنما مانیں گے، آپ بیعت کرو۔ حضرت حسین نے صاف انکار کر دیا، میں تم کو بادشاہ نہیں مانتا۔ اور جب خون خرابہ کا امکانات شروع ہوئے تو حضرت حسین مدینے کو چھوڑ کر مکے کو آئے۔ یہ تاریخ صحابہ کی یاد رکھو، صحابہ کی تاریخ خود بھی یاد رکھو، ہمارے اولاد کو بھی یاد کراؤ۔ آج ہمارے اولاد کو کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی کی زندگی پوری معلوم ہے، ایک فلم اسٹار کی پوری زندگی معلوم ہے، کسی صحابہ کا نام پوچھو، اس کے والد کا نام پوچھو، اس کی پیدائش کی تاریخ پوچھو، اولاد کو معلوم نہیں۔ کیوں؟ ہم نے سکھایا نہیں، وہ صحابہ کی قربانیاں ہم نے بتایا نہیں۔ جب نہیں بتایا تو ایسے اولاد ایسے ماں باپ کی کہاں خدمت کریں گے؟ بتاؤ اولاد کو، صحیح باتیں بتاؤ، صحابہ کی قربانیاں بتاؤ، ان کے دل میں ایمان کا ڈر، ایمان کا خوف، ایمان سے محبت پیدا ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کو چھوڑ کر مکے کو آئے، صحابہ بڑے بڑے زندہ تھے، ان سے مشورہ کیا، کوفہ والے لوگ مجھے خط لکھ رہے ہیں، تم کوفے کو آؤ، ہم یزید کو بادشاہ نہیں مانیں گے، حسین تم کو بادشاہ مانیں گے۔ حضرت مولانا عبدالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے آزاد کرنے میں بہت بڑا کردار حاصل کرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شہادت حسین کے اندر لکھا ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے، تاریخ کی صحیح کتاب ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 18,000 خط کوفے کی طرف سے امام حسین کے پاس آئے۔ کتنے ہزار؟ 18,000 خط۔ جب خط آئے تو امام حسین نے سمجھا شاید لوگ کوفے والے یزید کو بادشاہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں، مجھے ایک رہبر بنائیں گے، مجھے ایک رہنما بنائیں گے، اپنا امیر بنائیں گے، چلو میں کوفہ کو جاتا ہوں، جانے کی تیاری کرنے لگا۔ تو عبداللہ بن عمر بڑے صحابی تھے، کہنے لگے حسین کوفہ والے بڑے دھوکے باز ہیں، حسن کو قتل کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، علی کو قتل کرنے میں ان کا ہاتھ ہے، عثمان غنی کے شہادت میں ان کا بھی ہاتھ ہے، آپ کوفے کو نہ جاؤ۔ حضرت حسین کہنے لگے مجھے 18,000 خط آئے ہیں، اتنے لوگ میرے وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کے بلانے پر بھی نہ گیا تو یزید کو بادشاہ بنائیں گے اور بگاڑ پیدا ہوگا، یہ لوگ اصرار کر رہے ہیں، میں چل کو تو دیکھتا ہوں۔ لیکن مشورے میں صحابہ کی یہ بات طے ہوئی، حسین کے جانے سے پہلے مسلم بن عقیل، حضرت حسین کے چچا زاد بھائی تھے، صحابی نہیں تابعی تھے، ان کو بھیجا جہاں وہاں کے حالات کوفے کے دیکھ کر آؤ۔ وہ کوفہ گئے، دیکھا لوگ انتظار میں ہیں، حسین کے انتظار میں ہیں۔ کوفہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا یہ لوگوں نے صحیح خط لکھا ہے۔ وہاں سے مسلم بن عقیل نے دوبارہ مدینے کو امام حسین کو خط لکھا، چٹھی لکھی، یہاں کے لوگ صحیح ہیں، آپ آ جائیں، آپ کو بادشاہ بنانے والے ہیں۔ تو امام حسین کو جب خط آیا تو واپس 72 لوگوں کو 72 لوگوں کو لے کر مدینے سے کوفہ کی طرف نکلے۔ ادھر ان کا خط آیا، ادھر یزید نے جو گورنر کا کوفہ کا اسے تبدیل کر کے عبید اللہ بن زیاد ایک ظالم اور ایک جاہل آدمی کو خلیفہ وہاں کا گورنر بنایا کوفہ کا، اور اس نے اعلان کر دیا کوفہ میں کوئی بھی حسین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا، اور حسین کا جو قاصد ہے مسلم بن عقیل اسے پکڑ کر لاؤ۔ پکڑ کر لایا گیا، جو 18,000 لوگ مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے، عبید اللہ بن زیاد کے ڈر سے وہ ساتھ چھوڑنے لگے۔ 18,000 سے 5,000 تک آئے، 5,000 سے 500 تک آئے، 500 سے 30 تک آئے، آخر میں امام مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر بناتا، مسلم بن عقیل کو پکڑتا ہے اور سر تن سے جدا کر کے شہید کر دیتا ہے۔
اب لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہوا، عبید اللہ بن کے ہاتھ خلاف چلیں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ کوفے والے ہاتھ اٹھا دیے، اور ادھر امام مسلم نکلے تھے مکے سے کوفے کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے، میدان کا نام، وہاں قریب آئے تو حر بن یزید ایک صحابی ہیں، انہوں نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی کے نواسے، لوگ آپ کو دھوکے سے بلائے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ یزید کے ڈر سے خاموش ہیں، اس لیے آپ کوفہ نہ جائیں، آپ ان کو نہ سمجھائیں، آپ کے قتل پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن امام حسین کے مقدر میں تو میرے دوستو شہادت لکھی ہوئی تھی، ان کو کربلا کے میدان میں شہید ہونا تھا، وہ ان کی بات نہیں مانے، کربلا کے میدان کے قریب گئے تو 1000 فوج عبید اللہ بن زیاد جو کوفے کا گورنر ہے، یزید کے حکم سے وہ فوج کو بیچتا ہے، ادھر 1000 ہے، ادھر امام حسین کے خاندان والے صرف 70 پر 2 لوگ ہیں۔ جنگ کا سلسلہ نماز شروع ہو جاتا ہے، حسین کہتے ہیں لوگوں میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں کسی کو مارنے کے لیے نہیں آیا، مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں بات چیت کروں گا، یا مجھے دوبارہ مدینے یا مکے کو جانے دو، یا کسی اسلامی سرحد کو جانے دو، وہاں جا کر میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ 3 شرط رکھے امام حسین، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے جو وہاں کا گورنر تھا امام حسین کے کسی بھی شرط کو نہیں مانا۔ محرم کی 7 تاریخ تھی، امام حسین کربلا کے میدان میں گئے، 7 تاریخ کو سمجھایا، لوگ نہیں سمجھے، 8 تاریخ کو سمجھایا، لوگ امام حسین کی بات نہیں سمجھے۔ 1000 فوج جا کر 5000 فوج، ادھر امام حسین کے دشمنوں کی فوج 5000 ہو گئی، اور 9 تاریخ محرم کی 9 تاریخ تھی، ادھر عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے حسین ماننا ہو تو مان لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین کہتے ہیں آج محرم کی 9 تاریخ ہے، مجھے 1 رات کا مہلت دو، میں رات میں عبادت کر کے میرے اللہ سے منا لوں گا، میں دعاؤں کا اہتمام کر لوں گا، 1 رات مجھے نماز کا حکم، مجھے نماز پڑھنے دو، مجھے دعاؤں میں لگنے دو۔ محرم کی 9 تاریخ کو ان کو مہلت دی گئی، محرم کے 10 تاریخ کو جنگ کا اعلان ہوتا ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، امام حسین کے خاندان کا ایک نوجوان جا کر شہید ہوتا ہے، بچوں کو بھی ظالم شہید کر دیتا ہے، نوجوانوں کو بھی شہید کر دیتا ہے۔ آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں اللہ کا نام لے کر جاتے ہیں اور جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اچانک دیکھتے ہیں سورج بلند ہو رہا ہے، نماز عصر قضا ہونے جا رہی ہے، امام حسین کہتے ہیں ظالموں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، مجھے نماز ادا کرنے دو، میں زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑا، آج میرے عصر کی نماز قضا ہونے کا وقت آ رہا ہے، مجھے 10 منٹ ٹائم دیجئے، میں نماز عصر ادا کر لوں گا۔ ظالموں نے ہاتھ اٹھا دیا، چلو نماز پڑھ لو۔ میرے دوستو آج ہم امام حسین کے ماننے والے، امام حسین کے نام پر محرم کے 10 تاریخ کو کھچڑا بنانے والے، فلاں چیز بنانے والے، محرم کے اس امام حسین کے واقعے سے سبق حاصل کر، وہ عصر کے نماز کا وقت ہے، بچوں کی لاش پڑی ہوئی ہے، نوجوانوں کی لاش پڑی ہوئی ہے، خون میں لت پت ہوئے ہیں، امام حسین کہتے لوگوں مجھے نماز پڑھنے دو، میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑا۔ آج مسلمان کیوں نماز چھوڑ رہا ہے؟ صبح کی نماز کے اذان سن کر وہ بستر سے کیوں نہیں اٹھتا؟ ظہر کی اذان سن کر وہ مسجد کو کیوں نہیں آتا؟ عصر کی نماز سن کر اللہ کے گھر کو کیوں نہیں آ رہا؟ مغرب کی اذان سن کر کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ عشاء کے وقت میں کیوں ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے؟ کیوں موبائل لے کر بیٹھتا ہے؟ کیوں سیریل دیکھتا ہے؟ کیوں دنیا کے حالات معلوم کرنے کے لیے نیوز دیکھتا ہے؟ کیا اسے عشاء کی نماز کے لیے ٹائم نہیں؟ فجر کی نماز کے لیے ٹائم نہیں؟ کیا تجھے بستر اچھا دکھ رہا ہے؟ امام حسین دیکھو جنازے پڑے ہیں، نوجوانوں کے جنازے، ایک روایت میں ہے حضرت علی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اصغر 18 مہینے کا بچہ ظالموں نے تیر مار کر اس کو
کو بھی شہید کر دیا تھا، بچے کی بھی لاش پڑی ہے، نماز نہیں چھوڑتے۔ امام حسین کہتے ہیں لوگوں میں نے نماز نہیں چھوڑا، اب سورج ڈھل جائے گا، تھوڑی دیر ٹائم دے دو میں نماز ادا کر لوں گا۔ وہ کربلا کے میدان میں امام حسین سجدہ کرتے ہیں، سجدے کے حالت میں جاتے ہیں، ایک ظالم آتا ہے جس کا نام شمر ذوالجوشن، اور نبی کے نواسے کو سجدے میں قتل کر دیتا ہے، اور نبی کے اس نوازے کا سر لے جا کر یزید کو پیش کر دیتا ہے، اور دھڑ اسی کربلا کے میدان میں پڑا ہوا تھا۔ علماء لکھتے ہیں ان کی دھڑ جو ہے کربلا کے میدان میں ان کی قبر بنی ہوئی ہے، اور اس کی جو سر کا جو حصہ تھا وہ یزید کے پاس پہنچا تھا۔ بعض علماء لکھتے ہیں ملک شام میں اس کو دفن کیا گیا، اور بعض علماء لکھتے ہیں جب کربلا سے نبی کے خاندان والے عورتیں مدینے کو آئے تو وہ سر واپس دیا گیا، لا کر جنت البقیع مدینے میں دفن کر دیا گیا۔ یہ تاریخی باتیں ہیں، صحیح ہو بھی سکتے ہیں سر کے متعلق، آپ جھوٹ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی حدیث اور قرآن کی بات نہیں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ بہرحال امام حسین کا یہ واقعہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے؟ اسلام کے لیے سر نہیں جھکانا، اسلام کے لیے سر کٹا دینا، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکانا۔ وہی حسین کے ماننے والے آج کتنے خرافات کر رہے ہیں، کتنے بدعات کر رہے ہیں، جو نبی منع کیے تھے وہ کتنے کر رہے ہیں۔ خبروں کی پوجا ہم نے شروع کیا، خبروں کو اونچا بنانا ہم نے شروع کیا، خبروں پر چادر چڑھانا ہم نے شروع کیا، خبروں پر پھول ڈالنا ہم نے شروع کیا۔ اگر ہے تو دکھاؤ، ہم بھی شروع کریں گے، جب نہیں تو کیوں کرتے ہو؟ یہ نبی کا دین پہنچانے کے لیے حسین اپنے خاندان کے ساتھ آ کر کربلا میں خون بہا دیے، ایسے حسین کے نامے کے دین کو بگاڑتے کیوں ہو؟ بگاڑنا نہیں ہے، اگر ہے تو لاؤ، ثبوت لاؤ، دکھاؤ، کسی حدیث کا، کسی قرآن کی آیت کا ہم بھی کریں گے، اور ہماری باتوں سے ہم رجوع ہوں گے۔ جب نہیں ہے تو نہیں کرنا۔ اسلام وہی ہے جو اللہ نے بتایا، جو نبی نے بتایا، اس کے اندر کرو، یا صحابہ نے بتایا۔ اور تینوں کو چھوڑ کر دوسرا کام کریں گے وہ بدعت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اسلام میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت آدمی کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ کہنے والے اس گنہگار کو امام حسین کی سیرت اپنانے کی اور ان کے متعلق دین کے لیے جذبہ شوق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔